میں محمد مالک بہت زیادہ کنٹروورسی بن گئی انڈیا پاکستان میچ کے بعد اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. میچ ہارے بڑا دکھ ہوا، جس طرح ہارے غصہ بھی آیا، بٹ میچ میں ہوتا ہے، گیم میں ہوتا ہے، چلیں ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو سب کچھ ہوا اب سمجھ نہیں آ رہی، عجیب کنفیوژن ہے پاکستان کی طرف سے. ابھی آج شام کو ایک اسکیجول بھی تھی پریس کانفرنس دبئی میں، وہ اچانک کینسل کر دی گئی. پاکستان نے سٹانس لیا ہے کہ جی جو ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا دونوں کپتانوں کو، وہ اینڈی پائیکرافٹ نے جو میچ ریفری تھے انہوں نے منع کیا تھا، تو ان کو ہٹایا جائے. اگر وہ ہٹائے نہیں جائیں گے تو ہم میچ نہیں کھیلیں گے. اس پہ فیصلہ آج رات کو متوقع ہے کہ آگے میچ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اینڈی پائیکرافٹ کون ہے؟ اینڈی پائیکرافٹ فارمر زمبابوے کرکٹر ہیں، بڑے معمولی سے کرکٹر تھے. انہوں نے 3 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے، 20 کوئی ون ڈے کھیلے تھے، بڑا ایوریج سکور تھا. جب یہ زمبابوے کے کوچ تھے تو وہاں بھی بڑے ایک ریشل کنٹروورسی کے بعد ان کو وہاں سے بھی استعفیٰ دینا پڑا. بہرحال وہ آگے آئی سی سی میں آگے 3-4 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو بتایا گیا کہ جی میچ سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کپتان ہاتھ نہیں ملائیں گے. اگر اس سے کہہ دیا تھا اور پاکستان کو اتنا اعتراض تھا تو پھر میچ کھیلا کیوں؟ پہلی بات. دوسری بات، اینڈی پائیکرافٹ جن کی تاریخ ہے پاکستان کے ساتھ ایک باعث رکھنے کی، انہوں نے ہمارے 3 بولرز بھی ایز آئی سی سی امپائر فارغ کروائے تھے. شعیب ملک کو، سعید اجمل کو، ان کو بھی فارغ کروایا کہ جی یہ شاید بال چیکنگ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اور بڑا اس پہ ہمیشہ فخر سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ ایک بندے کی تاریخ ایسی ہے، اس کا باعث ایسا ہے، تو پہلے آپ نے اس کو میچ ریفری مانا کیوں؟ یہ ساری چیزیں بعد میں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ اور تیسری بات، ایتھکس، کوڈ آف ایتھکس بڑا کلیئر ہے، جو آئی سی سی کے رولز بڑے کلیئر ہیں. ان میں یہ چیزیں ہیں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس وغیرہ نہیں ہوں گی، اس قسم کی بات نہیں ہوگی. انڈیا کے کپتان کے اوپر کیوں نہیں کچھ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ایکشن ہو، ٹیم کے خلاف ایکشن ہو؟ بیکاز اس میں جو کوڈ آف ایتھکس ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ٹیمیں ایک دوسرے کا احترام کریں گی، ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کریں گی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو کسی کو آپ ہیوملیٹ کریں یا پالیٹکس کریں. عثمان خواجہ جو آسٹریلیا کی طرف سے کھیلتے ہیں، ان کی 2023 میں ان پہ میچ پہ پابندی لگ رہی تھی کہ آپ کھیل نہیں پائیں گے سب کچھ. انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے فلسطین کے جھنڈے کے کلرز کے اندر میسیجز اپنے کر رہے تھے بیٹ کے اوپر، اور شو کے اوپر بھی ان کو بیٹ پہ ایک امن کی فاختہ نہیں لگانے دی گئی سب کچھ. اگرچہ اس سے تقریباً 2-3 سال پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے جب کھیلا تھا میچ تو انہوں نے بلیک لائیوز میٹر کی ٹی شرٹ پہ اپنی شرٹس کے اوپر لکھا ہوا تھا، وچ واز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. تو ظاہر ہے دورہ معیار تو ہے، اور دورہ معیار تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی جو ان کے جو بی جے پی کا کوئی رکن ہے جو آج کل کپتان ہے انڈین ٹیم کے، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا. انہوں نے پہلے پہلگام کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم انسپریشن لیتے ہیں اپنے انڈین فوج سے اور وکٹری ان کے نام کی. اگر ان سے انسپریشن لینی تھی پھر تو ان کو اصولاً میچ ہار جانا چاہیے تھا، کیونکہ جتنی ذلت سے انڈیا کی وہ آرمی ٹیم ہاری ہے ہماری فوج سے، اس کے بعد تو ان کو انسپریشن ان سے نہیں لینی چاہیے. بٹ دیٹ از آن دی سائڈس. یہ 2-3 سوال ہیں، اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ اور دوسرا، اگرچہ آئی سی سی نامنیٹ کرتی ہے آفیشلز، اگرچہ جو ایشین کرکٹ کونسل ہے اے سی سی کا کوئی ان کی سبسیڈری نہیں ہے، ان کی ماتحت نہیں ہے، افیلیٹ ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ 3-4 سوال ایسے ہیں جو نظر ہی آتا ہے کہ جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں پی سی بی میں، لاکھوں کی تنخواہوں پہ ہیں، کروڑوں کا بجٹ ہمارے وکلا خرچتے ہیں، کیا یہ صحیح ایک ایڈوائس تھی؟ کیا واز اٹ پورٹنٹ اور کر پڑیں گے؟ اور کیا انہوں نے اپنے آپ کو ایک کونے میں ڈال دیا؟ بیکاز یہ ساری چیزیں پری ایمپٹ ہو سکتی تھیں. ایک کنفیوژن ہے، اس پہ کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رمیز راجہ صاحب موجود ہیں، فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، فارمر کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم، اینڈ اے ویری سیلیبریٹڈ پلیئر ان ہز اون رائٹ.